دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ کہ کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے عزاداری اس طریقے سے کی ہے جس طریقے سے آج ہو رہی ہے؟ کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کسی نے زنجیر زنی کی ہے، قمع زنی کی ہے، جلوس نکالا ہے، ماتم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ تو میرے بھائی اس حوالے سے صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو ائمہ طاہرین ہیں ان کی سوانح عمری پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان پر کیا گزری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، سانحہ کربلا کے بعد 40 سال امام زین العابدین علیہ السلام زندہ رہے ہیں اور 40 سال وہ گریہ کرتے رہے ہیں۔ مستند روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خون کے آنسو رویا امام زین العابدین علیہ السلام خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے خون کے آنسو رونا۔ میں مثال کے طور پر آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے، کوئی بچہ یا بڑا اگر روتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، اور جب آنکھوں کو ملتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور بیماریوں کی وجہ سے بھی کنجکٹیویٹائٹس ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی ہیں۔ کیوں سرخ ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ جب آنکھوں کو مل آ جاتا ہے، آشوب چشم جسے کہتے ہیں بیماری کو، یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے، یا زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ آنکھوں کے اندر جو بلڈ سپلائی ہے نا، جو کیپلریز ہے، جس کو کیپلری کہتے ہیں بلڈ سپلائی، وہ بہت ڈیلیگیٹ ہوتی ہیں، بہت نازک نازک رگیں ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، کیپلریز ہوتی ہیں جو خون سپلائی کرتی ہیں، کیونکہ خود آنکھ بھی ایک بہت نازک عضو ہے انسانی جسم کا۔ تو جب اس کو زیادہ رگڑا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو کیپلریز ہیں وہ رپچر ہو جاتی ہیں اور اس میں سے خون نکلتا ہے اور وہ آنکھیں سرخ سرخ نظر آتی ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، اور 40 سال جب وہ روتے تھے تو رو رو کے آنکھیں مل مل کے ان کے آنکھوں کی کیپلریز رپچر ہو گئی تھیں اور وہ خون نکلتا تھا اور وہ آنسوؤں کے ساتھ نیچے گرتا تھا تو وہ خون کے آنسو رو رہے ہوتے تھے۔ باقی ائمہ طاہرین کی زندگی کو بھی یہ دیکھ لیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی انہوں نے زنجیر زنی تو نہیں کی تھی، انہوں نے قمع زنی تو نہیں کی تھی۔ تو میرے بھائی، امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ماں سوائے امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخری 2-3 سال اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے شروع کے 7-8 سال، یہ جو پیریڈ ٹوٹل کوئی 10 سال کا پیریڈ بنتا ہے، 2-3 سال امام محمد باقر علیہ السلام کے اور کوئی 7-8 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ یہ ایسا پیریڈ تھا کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کی لڑائی کی وجہ سے ان کی توجہ ائمہ طاہرین سے ہٹ گئی تھی، تو ائمہ طاہرین کو کچھ موقع مل گیا تھا کہ وہ مذہب اہل بیت کی تبلیغ کر سکیں اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر سکیں۔ باقی تمام ائمہ ساری زندگیاں یا تو نظر بندی کی حالت میں گھروں کے اندر گزاری ہیں یا قید خانے میں، زندان میں قیدی کے طور پر گزاری ہیں۔ کسی امام کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ گھر سے باہر نکل سکے، نہ کسی کو یہ اجازت تھی کہ کوئی ان کے امام سے آ کے ملاقات کر سکے۔ اگر کبھی کوئی آ جاتا تھا ملاقات کرنے کے لیے تو جو حکومت کے جاسوس ہوتے تھے، بنو امیہ کے جو جاسوس تھے، بنو عباس کے جو جاسوس تھے، وہ ان کے پیچھے ہوتے تھے کہ یہ کون آیا ہے، کب آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا بات کی ہے، کس سے ملا ہے، اور پھر جب وہ مل کے چلا جاتا تھا تو پھر اس کے اوپر جو اس کی جو شامت آ جاتی تھی
کسی کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے، کسی کا پاؤں کاٹ دیتے تھے، کسی کی آنکھ نکال دیتے تھے، کسی کی زبان کاٹ دیتے تھے، کسی کو ملک بدر کر دیتے تھے، علاقہ بدر کر دیتے تھے، کسی کے گھر کو جلا دیتے تھے، کسی کے گھر کو مسمار کر دیتے تھے۔ وہ ظلم اور وہ ستم ہوتا تھا ان کے اوپر کہ عزاداری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے زنجیر زنی نہیں کی تو قمع زنی نہیں کی۔ آپ کے خیال میں اگر ان کو اجازت مل جاتی، جس طرح آج آپ لوگوں کو اجازت ملی ہوئی ہے عزاداران سید الشہداء کو، اگر ایسی اجازت ان کو ہوتی تو کیا وہ نہ کرتے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کو 25 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو 27 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 40 سال زندان میں گزارے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام نے 30 سال زندان میں گزارے ہیں۔ باقی سارے ائمہ اپنے گھروں کے اندر نظر بند تھے، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ اگر کبھی وہ باہر نکلتے تھے تو پولیس اور فوج اور جاسوس ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور کس سے مل رہے ہیں۔ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام کو تھوڑا سا پیریڈ ملا ہے، اور انہوں نے جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا عزاداری سید الشہداء منعقد کیے۔ اپنے گھر میں مجلس کروایا کرتے تھے، باہر تو انہیں اجازت نہیں تھی، باہر تو نہیں جا سکتے تھے، اپنے گھر کے اندر وہ مجلس کرواتے تھے۔ کتنے شاعر تھے، ذاکر تھے جو آیا کرتے تھے، ان کے گھر میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ امام ان عزاداروں کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے۔ میں ایسی روایات آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس جگہ پر بیٹھ کر مجلس سنتے تھے اور گریا کرتے تھے جہاں عزاداروں کے جوتے رکھے ہوتے تھے۔ عزاداروں کی خدمت کرتے تھے، انہیں پانی پلاتے تھے، اور حتی الامکان ان کی جو ہے نا نظر نیاز وغیرہ ان میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور جو ذاکر یا شاعر آ کر قصیدے پڑھتا تھا یا نوحے پڑھتا تھا، مرثیہ پڑھتا تھا، جو کچھ آپ کے پاس ہوا کرتا تھا اسے دیا کرتے تھے۔ نظر نیاز کے عنوان سے میں بات کر رہا ہوں۔ کتابیں ایسی بھری پڑی ہیں، ایسی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر ائمہ طاہرین نے زنجیر زنی نہیں کی، قمع زنی نہیں کی، جلوس نہیں نکالا ہے اور علم اور ذوالجناح نہیں بنایا ہے، تو اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اجازت نہیں تھی، ان کے اوپر سخت پابندیاں تھیں۔ وہ زندانوں میں رہے ہیں یا وہ اپنے گھروں کے اندر نظر بند رہے ہیں۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کو تھوڑی سی آزادی ملی تو آپ نے درس و تدریس کا بھی بہترین کام کر کے دکھایا، مذہب اہل بیت کی بھی خوب تبلیغ کر کے دکھائی، اور عزاداری سید الشہداء بھی خوب منعقد کر کے دکھائیے۔ اور کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے۔ انشاءاللہ میں یہ سارے ریفرنسز آپ کو سینڈ کروں گا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔